رات کے سناٹے میں ایک بچہ مٹی کی چھت کے نیچے موم بتی کی ہلکی روشنی میں ایک پرانی زرد پڑ چکی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس کے ارد گرد اندھیرا ہے، گرمی ہے، خاموشی ہے، مگر دل میں ایک سوال دھک رہا ہے، کیا میری یہ محنت کبھی کامیابی میں بدلے گی؟ یہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ بچہ پاکستان ہے، وہی پاکستان جو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے، مگر جس کے 2.60 کروڑ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں، وہی ملک جو صرف 1.7% ڈی جی پی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش 3.7%، بھارت 4.6% اور چین 5% سے بھی زیادہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں۔ یونیسکو کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان شرح خواندگی میں 147 ممالک میں سے 137ویں نمبر پر ہے، اور سچ یہ ہے کہ ملک کے 40% سرکاری اسکولوں میں پینے کا پانی صاف نہیں ہے، 49% میں ٹوائلٹ تک موجود نہیں ہے۔ ایک طرف دنیا کے بچے کوڈنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریسرچ کی قیادت کر رہے ہیں، گوگل اور مائکروسافٹ جیسے اداروں کے CEO بن رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے بچے وہ ہاتھوں میں ڈگری، چہروں پر سوالیہ نشان اور بے روزگاری کی لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں۔ یہ صرف بجٹ کا بحران نہیں، یہ صرف نظام کی خرابی نہیں، یہ ایک پوری نسل کی خوابوں کا قتل ہے۔ یہ ہر اس بچے کی کہانی ہے جو موم بتی کے سائے میں روشنی تلاش کر رہا ہے، اور جو ہم سے پوچھ رہا ہے، کیا میں صرف پیدا ہوا ہوں ناکامی کے لیے، یا آپ میرا مقدر بدل سکتے ہیں؟ پاکستان میں تعلیم کا پہلا مسئلہ رٹے بازی ہے، جہاں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں تقریباً 70% سوالات حفظ شدہ یادداشت پر مبنی ہیں، جبکہ بھارت، بنگلہ دیش اور چین نے تجزیاتی سوالات میں اضافہ کیا ہے تاکہ بچوں میں مفہوم کی سمجھ پڑے۔ دوسرا مسئلہ پرانا نصاب ہے، جس میں آج بھی 9th کلاس کی کمپیوٹر کتاب میں CRT مانیٹر اور فلاپی ڈسک جیسے پرانے ٹاپکس پڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین اور روبوٹکس کی طرف جا چکی ہے۔ تیسرا مسئلہ نمبر کا کھیل ہے، جہاں طلبہ صرف نمبر لینے کے لیے پڑھتے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں، جبکہ دنیا کے بہترین تعلیمی نظام طلبہ میں تجزیاتی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ غیر تربیت یافتہ اساتذہ ہیں، جن میں سے 50% سے زائد نے گزشتہ 5 سالوں میں کوئی تربیت حاصل نہیں کی۔ پانچواں مسئلہ اسکولوں کی بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی ہے، جہاں 40% اسکولوں میں بجلی، 35% ٹوائلٹ اور 36% میں صاف پانی کی سہولت موجود نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ طبقاتی تقسیم ہے، جہاں صرف 8% بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ 92% بچے ضعیف تعلیمی ماحول میں ہیں۔ ساتواں مسئلہ زبان کی الجھن ہے، جہاں بچے گھر پر پنجابی، اسکول میں اردو اور سائنس انگریزی پڑھ رہے ہیں، جس میں وہ شدید الجھن کا شکار ہو رہے ہیں۔ آٹھواں مسئلہ ہنر کی کمی ہے، کیونکہ پاکستان کے 85% سرکاری اسکولوں میں اسکل بیسڈ پروگرامز ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہر سال تقریباً 0.55 ملین اسکلڈ ورکرز کی کمی رہتی ہے۔ ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، ایسی تعلیم جو یاد رکھنے کی بجائے سمجھنے پر زور دے، جدید نصاب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کلائمیٹ سائنس جیسے مضامین شامل کرے، امتحانات جو علم کی بنیاد پر ہوں، اساتذہ کی سالانہ تربیت کو لازمی بنایا جائے، اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے، تعلیمی مواقع میں مساوات ہو، ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہو، یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے اس میں قومی زبان لازمی قرار دے۔ فردر کنٹریز میں تعلیمی نظام کو بہترین کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کی ابتدائی تعلیم میں قومی زبان کو آگے رکھا ہے اور انگریزی زبان کو پیچھے رکھا ہے۔
کیونکہ وہ اپنی قومی زبان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی قومی زبان کو زیادہ ترجیح دے اور ابتدائی زبان بنائے اور انگریزی کو پیچھے رکھے، یعنی سیکنڈری زبان رکھے، اور گریڈ 8 سے ہنر سکھانے والے مضامین کو لازمی شامل کیے جائیں تاکہ بچے اسکلڈ ورکرز بنیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے شعبے میں جائیں، تاکہ پاکستان بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے ملک کی اکانومی کو بڑھا سکے اور ملک کی ترقی کی رفتار تیز کر سکے اور تعلیم کے نظام کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر کر سکے۔ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور معیشت مضبوط ہوگی تاکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکے۔